السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں ایک نیا مضمون جس کا نام ہے درخت کی آپ بیتی۔ آج کی اس مطلب پرست دنیا میں جہاں انسان سگے رشتوں کو وفاداری سے نبھا نہیں سکتا، بھلا میں اس سے وفاداری کی کیا امید رکھوں؟ میرا بیج ایک سفید لباس پہنے ہوئے ایک بزرگ نے زمین میں بویا تھا۔ اس وقت مجھے بڑے پیار سے پانی دیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے میں تھوڑا بڑا ہوا، میری شاخوں سے پتیاں باہر آنے لگیں۔ جانوروں سے ان کی حفاظت کے لیے میرے گرد لوہے کا پنجرا لگا دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بڑا ہو گیا اور وہ بزرگ کمزور ہوتا چلا گیا۔ میری شاخیں کافی بڑی ہو گئی اور میری پتیوں کا گھیراؤ گلی کے دونوں کناروں کو مس کرنے لگا۔ میں اپنی جوانی کی موج مستی میں تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بزرگ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ کچھ سالوں تک میں موسمی برسات سے ٹھیک ٹھاک رہا۔ موسم آتے جاتے رہیں، کئی بہاریں دیکھی، کئی پتجھڑ کے موسموں سے ہمکنار ہوئے۔ میرے بیج کو جہاں بویا گیا تھا وہاں سے کچھ دوری پر ایک چھوٹا سا لکڑیوں کا گھر بنا ہوا تھا۔ بزرگ کے بیٹے بھی میرے ساتھ بڑے ہو گئے تھے۔ ایک دن بزرگ کے بیٹوں نے میرے سائے میں کرسیوں کو لگا کر کسی اہم موضوع پر بات کرنا شروع کی۔ وہ موضوع نئے گھر کی تعمیر کا تھا۔ کہتے ہیں نا، خواہشات لامحدود ہوتی ہیں۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ ایک بڑا سا گھر بنایا جائے جہاں کئی سارے کمرے ہوں، جس میں آرام دہ چیزیں موجود ہوں۔ یہ سن کر میری ٹہنیاں سرسرانے لگیں، جیسے کسی نے بجلی کے تار ان پر رکھ دیے ہوں۔ کئی دنوں تک پیسوں کی تنگی کی وجہ سے کام کی شروعات نہ ہو سکی۔ گرمیوں کے دن چل رہے تھے۔ روزانہ کی طرح آج بھی بزرگ کے بیٹے اور گلی کے چند نوجوان میرے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے کسی بڑی مشین کے آنے کی آواز سنی۔ دھیرے دھیرے سبھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گلی کی ایک جانب دیکھنے لگے جس طرف سے بلڈوزر آ رہا تھا۔ بلڈوزر میرے سائے میں آ کر رکا۔ بیٹوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بلڈوزر چلانے والے سے یہ سبھی بات کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ کام کی شروعات ابھی کرتے ہیں، کسی نے کہا رات ہونے کو ہے، کل صبح سے کام کی شروعات کی جائے۔ آخر بات صبح کے لیے طے پائی۔ کام کی شروعات مجھے اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینکنے سے ہونی تھی۔ میرے لیے یہ رات کسی خوفناک عذاب سے کم نہ تھی۔ میں رات کے تھم جانے کی دعا کرنے لگا۔ مجھے میرے بیج بونے سے لے کر میرے بڑے ہونے تک کی تمام باتیں یاد آنے لگی۔ میرے سامنے بزرگ کی وفاداری اور بیٹوں کی بے وفائی سامنے آ چکی تھی۔ میرے سامنے وہ احسانات بھی گھومنے لگے جو میں نے ان پر کیے تھے، جس کا صلہ مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ میں کہتا تو کیا کہتا اور کس سے کہتا؟ میں بے زبان تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ میری نرم ملائم پتیاں مشینوں کی آواز برداشت نہ کر سکیں۔ میرا مضبوط تنا بلڈوزر کی طاقت کا سامنا نہیں کر سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبھی کی موجودگی میں میرے کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ انہیں بڑے سے ٹرک میں پھینک دیا گیا اور میرے وجود کو بڑی بے دردی سے ختم کر دیا گیا۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ اللہ حافظ۔